بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آج آپ لوگوں نے درود پاک نہیں پڑھا تو برائے مہربانی درود پاک پڑھ لیجئے۔ جذبات میں شدت، قسط نمبر 6۔ حویلی میں ہی عادل کا پیغام موصول ہو گیا تھا، اسی لیے زاویار وہاں سے جلدی نکل آیا۔ عادل کے ذمے جو کام لگایا تھا، اس کی اطلاع ملنے کے بعد سے وہ طبیعت میں بوجھل پن محسوس کر رہا تھا۔ یہاں بھی کسی چیز میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنی آنکھیں بند کی، تصور میں انہیں دو سنہری بڑی بڑی کالی آنکھوں کو تخلیق کیا۔ دور کونے میں کھڑی لڑکی کب سے ٹکٹکی باندھے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ اس حسن کے شاہکار کی پرسنالٹی الگ سی تھی، جو مقابل کو حال سے بے حال کرتی اپنی طرف کھینچ لینے کی طاقت رکھتی تھی۔ صاف شفاف رنگت، اوپر کالے سیاہ گھنے بال، کالی ہی ابرو تنی ہوئی، بند آنکھوں پر سجی کالی مڑی ہوئی پلکیں، تیکھی کھڑی ناک جو اس کی مغروریت ظاہر کر رہی تھی۔ ناک سے نظر اس کے ہونٹ پر آ رکی، اوپر والا ہونٹ ہلکی ہلکی تراشی مونچھوں کے نیچے تھوڑا سا چھپا تھا، جبکہ نچلا لب ظاہر ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی نگاہیں اس کے ایک ایک نقش کو سراہ رہی تھی۔ آخر کیوں نہ سراہتی؟ وہ تھی ہی اس قابل کہ ہر ایک ان کو سراہنے کا دل کرتا، پر شاید اس بات کا علم اسے خود کو نہیں تھا۔ اف! اس ہینڈسم کو غور سے دیکھ ایک ہاتھ سے خود کو ہوا دینے لگی، کبھی کبھی اپنے گرم ہوتے رخسار پر ہاتھ پھیر لیتی۔ ان سب کے باوجود اس کے چہرے پر ہلکی بڑی بریڈ اس کی شخصیت میں ایک الگ حسن کی تاثیر لیے رعب اور دبدبہ ڈالے تھی۔ وہاں موجود ہر دوسرے لڑکے نے شیو کر رکھی تھی، اس لیے بھی وہ سب میں منفرد لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی دوسری لڑکیوں سے معذرت کرتی قدم اس کی جانب بڑھاتے چلی آئی۔ زاویار ہنوز سر جھکائے آنکھیں موندے ہوئے تھا کہ اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ رکھا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر سر اوپر اٹھایا۔ اپنے مقابل کال گرل کو دیکھ کر وہ سیدھا ہوا۔ وہ سلیو لیس شور، ریڈ سکرٹ میں ریڈ لپسٹک لگائے اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زاویار نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ہیلو! وہ ایک ادا سے بولتی اپنے کھلے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ زاویار نے کوئی جواب نہ دیا اور منہ موڑ کر اطراف میں نظریں دوڑانے لگا۔ اسے جواب نہ دیتے دیکھ کر اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ پھر کلب میں چلتی اونچی آواز میں موسیقی اور لڑکے لڑکیوں کے شور کو اس کے نہ سمجھ آنے کی وجہ بنا گئی کہ شاید اسے میری آواز نہ سنائی دی ہو۔ تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ سوال کیا گیا، جس کا پھر سے اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ہنوز سگریٹ نوشی کرتا دوسری جانب دیکھتا رہا۔ اکیلے ہو یا کسی کے ساتھ آئے ہو؟ وہ پہلے سے اونچا بولتی اس کے قریب بیٹھتی بولی۔ زاویار اس کو اپنے پہلو میں بیٹھے دیکھ کر غیر محسوس انداز میں فاصلہ قائم کر گیا۔ اس وقت زاویار کا کسی سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تنہا بیٹھنا چاہتا تھا، مگر یہ بن بلائی مہمان خصوصی آ ٹپکی، جو اس کے موڈ کو مزید خراب کر رہی تھی۔ زاویار کے دور ہونے پر وہ دوبارہ فاصلہ مٹاتے اس طرح سے بیٹھی کہ زاویار کا کندھا اس کے کندھے سے مس ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی حرکت پر وہ ایک لمبی سرد سانس لیتے خود کو پرسکون رکھنے کی ناکام کوشش کرتا، پھر سے دور کھسک گیا۔ تم ٹھیک سے بیٹھے ہو نا؟ میرے یہاں بیٹھنے سے تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ زاویار ایک سخت نظر سر سے پیر تک اس پر ڈال کر سامنے ڈانسنگ فلور کی طرف متوجہ ہوا، جہاں کسی کپل کے ڈانس کرنے پر سب شور و گل کرنے لگے تھے۔ بات سنو، تم بہت ہاٹ ہو۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے میرے اندر آگ لگا دی ہے تم نے۔ وہ اپنے بال دائیں کندھے پر ڈالتی اس کی طرف جھکتی بولی۔ اس لڑکی کے کپڑوں سے اٹھتی کولون کی تیز خوشبو اسے بری لگ رہی تھی۔ اس کی بات پر زاویار ہاتھ میں پکڑے گلاس کو زور سے شیشے کی میز پر پٹکتے اپنے بڑھتے غصے کو ضبط کرتے اس کی طرف مڑا، جو اب بھی اس پر جھکی ہوئی تھی۔ تم یہاں سے جا سکتی ہو، وہ رہا راستہ۔ اپنی شکل گم کرو یہاں سے، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ وہ دبے دبے غصے سے گرایا۔ ارے ارے، اتنا غصہ؟ اف! غصے میں بھی بے حد جان لیوا ثابت ہوئے ہو تم تو کافی جچتا ہے تمہاری شخصیت پر۔
वो अपनी ओछी अदाओं से बोलती इसके चेहरे पर मज़ीद झुक गई। इस लड़की की इस कदर बेबाकी पर वो तप गया। इसके चेहरे को नखुवत से देखते मुंह मोड़ गया। मगर वो लड़की मजाल है जो पीछे हटी हो। अगर तुम चाहो मैं अपने संग तुम्हारी तन्हाई बांट सकती हूँ, क्या कहते हो, चलें? जाविया के कंधे पर हाथ रखती बोलती। इसे इस पल वो जहर लगी। जाविया ने चेहरा मोड़कर अपने कंधे पर रखे इसके हाथ पर एक नज़र डालते इस लड़की को अपनी एक अब्रू उठाते देखा। जाविया की आंखों में कुछ ऐसा ज़रूर था जो इस आवारा लड़की को अपना हाथ पीछे हटाने पर मजबूर कर गया। जाविया वहाँ से जाने के लिए उठा ही था कि इस लड़की ने इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। जाविया इस हमले के लिए तैयार ना था। लड़खड़ा कर इसके पहलू में गिरते हुए टिक गया। इसे इस लड़की पर शदीद गुस्सा आया। इस लड़की का जाविया की बात ना मानना पहले ही इसे तैश दिला गया था। अब इस पर मज़ाक इसकी ये हरकत। झटके से अपना बाजू इसकी गिरफ्त से निकाला। तुम्हें मेरी कही बात समझ नहीं आई? मुझसे दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? इसका मुंह अपनी आहनी गिरफ्त में दबोच कर एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोलता। इसका मुंह झटके से पीछे झटका। अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबियां मेज से उठाने लगा। वो लड़की अपनी इस बेइज्जती पर आपे से बाहर होती इसकी जानब लपकी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे धत्कारो? तुम मेरे काबिल ही नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो जाविया को इसकी जैकेट से पकड़ते इसका रुख अपनी तरफ मोड़ती चलाई। हिम्मत की बात ना ही करो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि तुम अभी मुझे जानती नहीं हो और तुम जैसी लड़कियों को मैं अपनी ताकत दिखाने के काबिल भी नहीं समझता। इसलिए जाने दे रहा हूँ, वरना मैं ऐसी गलतियों को दरगुजर नहीं करता, समझी? अपनी जैकेट इसके हाथों से छुड़ाते इसे सोफे पर धकेल दिया। वो इससे भी ऊंचे सख्त लहजे में बोल रहा था। आसपास से गुजरते बहुत से लोग इस जानब मुतवज्जा हुए थे। वो उंगली उठाते इसे कहता रुका नहीं, वहाँ से निकलता चला गया। पीछे वो लड़की चीखती चलाती रही, पर वो अनसुनी करता नीचे आ गया। ऊपर वाला एरिया इसके दोस्त ने बुक करवाया हुआ था। जाविया इस एरिया में आकर फ़ोन निकाल कर जैन को कॉल मिलाने लगा, जो पता नहीं कहाँ गायब था। इसे कॉल रिसीव ना करते देखकर जाविया का गुस्सा और बढ़ गया। वो इसे यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता था। इसीलिए एक वेटर को रोककर इसकी पिक दिखाकर इसे ढूंढने का बोलकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद इसका मोबाइल बजा। निकाल कर देखा, आदल की कॉल थी। जाविया रिसीव करता कान से लगा गया। क्या खबर है? जाविया ने सिर्फ इतना बोलने पर इत्तफाक किया। दूसरी जानब आदल बोलता रहा। अच्छा ठीक है, मैं नहीं रहने दो, मैं जब कहूँगा तब, अभी नहीं, आज इसे आराम से सोने दो, मैं कल बताऊँगा कि क्या करना है। वो नींद से बोझिल आंखें बंद किए एक हाथ से सर में हाथ फेरते कह रहा था। ओके। फ़ोन बंद करते सामने देखा वो वेटर जैन को दाएं बाएं जानिब से संभालते नीचे ला रहा था। इसकी हालत के पेश नज़र जाविया अपना सर झटकता उठकर आगे बढ़ा। इन्हें इसे बिठाने का इशारा करते अपनी गाड़ी की चाबी इनमें से एक वेटर को दी और ख़ुद इसे दूसरे वेटर के साथ सहारा देते बाहर की तरफ बढ़ने लगा। जैन ज़्यादा ड्रिंक की वजह से होश में ना होने के बायस उल्टा सीधा बोल रहा था। नाच नाच मेरी लैला, लैला नाच, मैं मेरी लैला, लैला हाय। गाड़ी के करीब आते इसे फ्रंट सीट पर बिठाया और जो ड्राइविंग सीट संभाल ली। जाविया भी ड्रिंक करता था मगर कम, मगर अपने ऊपर कंट्रोल वो रखता था। सिर्फ इतनी पीता जिसमें इसके होशो हवास बेदार रहें। वो किसी के सहारे ना ढूंढे, खुद ड्राइव कर सके। माना मुफ्त की थी, इसका मतलब ये नहीं कि तू भूखों की तरह इस पर टूट पड़ा। अपनी हालत देख। जैन अब भी फजूल बोल रहा था। जाविया इस पर तासुब से एक निगाह डालते ड्राइविंग करते बोला और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। रात के अंधेरे में शहर से दूर वीरान इलाके में वाक़या डेरे के बाहर काले रंग की गाड़ी आकर रुकी। दो गार्ड्स जो दरवाजे पर खड़े पहरा दे रहे थे, इनमें से एक गाड़ी के करीब आया, थोड़ा सा गाड़ी की विंडो की जानब झुका। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। मुझे पाशा से मिलना है, गाड़ी में बैठे शख्स ने रौबदार लहजे में कहा और ये में से अपना मखसूस तर्ज का कार्ड निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया। गार्ड ने फौरी कार्ड को पकड़ा और पीछे आया। अपने बॉस को फ़ोन मिलाया जो अंदर ही मौजूद था। गार्ड ने अपने बॉस को आने वाले शख्स के बारे में इत्तला दी। इजाज़त मिलने पर गार्ड वापस आया। गाड़ी का शीशा खटखटाया जब वो जो बंद हो कर चुका था।
کارڈ واپس اس شخص کو تھما دیا، گیٹ کھول دیا گیا، گاڑی اس ڈیرے میں داخل ہو گئی۔ دور جھاڑیوں میں سے دو آنکھیں یہ مناظر غور سے دیکھ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا فون نکال کر کال ملائی۔ ہیلو سر۔ جی سر، میں نے وہ گاڑی پاشا کے ڈیرے میں جاتی دیکھی ہے۔ جی سر۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے مزید انتظار کرنا پڑا تو میں صبح تک کر لوں گا اور پکی خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اور کوئی حکم سر؟ اوکے۔ فون بند کرتا پھر سے اپنی تیز نگاہیں سامنے مرکوز کر دیں۔ زاویہ نے گاڑی زین کے گھر کے باہر روکی۔ سارے راستے زین زاویہ کو ڈرائیونگ کے دوران تنگ کرتا رہا۔ بامشکل ڈرائیو کرتے یہاں پہنچا۔ زین نے اسے بتایا تھا کہ اس کے ڈیڈ گھر پر نہیں ہے، اسی لیے زاویہ اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ زین کو سہارا دیتے گھر کے اندر داخل ہوا، اس لیے اوپر آیا، اس کے مخصوص کمرے میں لایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ زاویہ پیچھے ہٹا جھک کر اس کی ٹانگیں اٹھا کر بیڈ پر رکھی۔ زین ہنوز بڑبڑا رہا تھا۔ زاویہ اس کے اوپر کمفرٹ دیتے ہوئے اس کے پاس آیا، زین کے سر پر ہاتھ پھیرا اور جانے کے لیے مڑا۔ زین نے زاویہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں بولو۔ زاویہ اس کی جانب جھکا جو نشے اور نیند کے زیر اثر آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہا تھا۔ اسے کوئی بات زاویہ کے پلے نہیں پڑی۔ سو جاؤ زین، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اسے پیار سے کہتے لیمپ بجھا دیا۔ تم مت جاؤ نا۔ ہاں میں یہی ہوں تمہارے پاس، اب سو جاؤ، چلو شاباش۔ چند پل زاویہ اس کے پاس ٹھہرا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند میں اتر گیا، خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا، سیڑھیاں اترتا کچن میں آیا، گلاس پانی کا بھرا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ زاویہ اپنی شرٹ کے بازو اوپر چڑھاتے مسلسل بے سکونی کا شکار تھا۔ بے چین سا کچن میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا، پھر کیبن کی جانب گیا، مزید ایک گلاس پانی پیتا گلاس زور سے پٹکتے باہر لونج میں آیا، ایک ہاتھ کمر پر ٹکاتے لمبی سانس فضا میں خارج کی۔ کچھ سوچتے اس نے فون جیب سے نکالا، فون ڈائل کیا۔ ہاں کیا صورتحال ہے؟ اچھا تم اس وقت کہاں ہو؟ ٹھیک ہے۔ زاویہ فون ملاتا لاؤنج میں رکھے صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی کالی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں، اپنے ہاتھ سے انہیں مسلتے زبردستی خود کو جاگے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سیدھا ہوتے دوبارہ فون ملانے لگا، تیز تیز چلتے ہاتھ رکے، سامنے لگی وال کلاک میں رات کے 1:30 بجتے دیکھ شش و پنج کا شکار ہوتا ایک دم اوکے کرتا کان سے لگا گیا۔ 1 2 3 بار کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے اسپیکر میں نسوانی آواز ابھری۔ مجھے ملنا ہے۔ ہاں ابھی میں نہیں جانتا، میں بس آ رہا ہوں۔ زاویہ فون بند کرتا باہر آیا، گاڑی میں سوار ہوا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر اسی نمبر سے فون آیا۔ زاویہ نے فوراً ریسیو کیا۔ مجھے ملنا ہے مطلب ابھی ملنا ہے، اور میں آ رہا ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے تو پھر میں اندر آ جاؤں گا، سخت لہجے میں کہتے زاویہ نے رابطہ منقطع کر دیا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ رات گہری سے گہری ہوتی گئی، لیکن نیند جیسے ان دونوں ماں بیٹی کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لڑائی جھگڑے کے بعد سے پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا، جیسے ان سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ میرال نے کمل بیگم کو مخاطب کیا، نہ ہی کمل بیگم نے اسے۔ دونوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب بھی میرال چارپائی پر کروٹ لیے چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ کمل بیگم جو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سے رات کے دوسرے پہر تک جائے نماز پر بیٹھی تھیں، جانتی تھی کہ میرال جاگ رہی ہے، منہ موڑ کر اسے ایک نظر دیکھتی اٹھیں، جائے نماز طے کرتی پاس پڑی میز پر رکھتی اس کے پاس آئیں۔ کمل بیگم کو اٹھتے دیکھ جلدی سے اپنے چہرے سے آنسو صاف کرتی سوتی بنی۔ کمل بیگم اس کی پشت کو دیکھتی پھر سے رو پڑیں، ہاتھ منہ پر رکھتے اپنے سسکیوں کا گلا گھونٹتے اس کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ تھوڑا سا آگے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا، میرال کی چپ اور بے رخی پر انہوں نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اب کی بار بے اختیار ہوتی وہ اونچا اونچا ہچکیوں سے رو دی، ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو سلاتے دل ہی دل میں اللہ سے دعا گو تھی۔ میرال ان کے رونے کی آواز سن رہی تھی، اپنی ماں کو روتے دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو، پر وہ خود پر کڑے پہرے ڈالے ضبط کیے لیٹی رہی، کیونکہ اب بھی وہ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کافی دیر بعد اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کسی احساس کے تحت وہ وہاں سے اٹھیں، کمرے کی لائٹ بند کرتی باہر نکل گئیں۔ میرال جو بمشکل خود پر ضبط کیے تھی رو دی، وہ سسک رہی تھی۔ اس نے مڑ کر بند دروازے کو دیکھا اور روتے چادر مٹھی میں بھیج لی۔ میرال تب سے اب تک
عجیب الجھن کا شکار تھی۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، خود سے لڑتے اٹھ بیٹھی۔ اپنی قسمت اور اپنی ماں کی زندگی کے ستم اور آج جو سنا وہ سوچ سوچ کے اس کا دماغ پھٹنے کو ہوا۔ وہ پاگل ہوتی مٹھیوں میں بالوں کو جکڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آواز اونچی ہونے پر چادر منہ پر رکھتے زور سے تکیے پر گرتی اپنی زندگی کے اس قدر ظلم پر اپنے باپ کو پکارنے لگی۔ بابا بابا دیکھیں اپنی بیٹی کا حال، کہاں ہیں آپ؟ کیوں چھوڑ گئے مجھے اکیلا اس دنیا میں؟ مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے؟ آخر کیوں؟ بہت بری ہے آپ کی بیٹی، بہت بری۔ میرال کی آنکھوں میں ان کا دھندلا سا عکس ابھرا۔ گزرتے سالوں نے یادداشت کے پردے پر گردی اتنی ڈال دی تھی کہ ان کا چہرہ ہی وہ آہستہ آہستہ بھول رہی تھی، پر ان کی کمی کو شدت سے محسوس کیا کرتی۔ تصور میں نہ صحیح لیکن اس کے دل میں تو وہ بسے ہوئے تھے۔ اس کا دل اپنے باپ کے لیے بے شمار محبت لیے دھڑکتا تھا۔ کافی دیر بیت جانے کے بعد دروازہ دھیرے سے کھلا اور آرام سے بند ہوا۔ کمرے میں مدھم سی آواز ہوئی۔ غور کرنے پر کسی کے قدموں کی آہٹ معلوم ہوتی۔ میرال سیدھی لیٹی ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھے چادر تانے ہوئے تھی۔ جب کمرے میں اس کی آواز گونجتی خاموشی کو توڑ گئی۔ کہاں سے آ رہی ہیں آپ؟ کمل بیگم جو احتیاط سے قدم اٹھاتی دبے دبے پاؤں اندر داخل ہوتی اپنی چارپائی کی طرف بڑھ رہی تھیں، ایک دم میرال کی آواز پر اپنی جگہ ساکت رہ گئیں۔ میرال آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے اٹھ بیٹھی اور ان کی پشت کو دیکھنے لگی جو ابھی تک بغیر منہ موڑے اپنی آنکھیں زور سے میچی تھی۔ میں نے کہاں سے آ رہی ہوں میں؟ آپ ان کو جواب نہ دیتے دیکھ کر وہ دوبارہ انہیں مخاطب کرتی ایک لفظ پر زور دے کر بولی۔ کمل بیگم گہرا سانس لیتے چہرے کے تاثرات مناسب کرتے اس کی جانب مڑی، پریشانی کو چھپاتی جبری مسکراہٹ سجائی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ انہوں نے الٹا اس سے سوال کر ڈالا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کہاں گئی تھیں آپ؟ وہ سنجیدگی سے بولتی اپنی بات دہراتی اٹھیں۔ کھڑکی کھلی ہونے سے ہلکی سی روشنی اندر آتی کمرے کے اندر کی تاریکی کو کم کر رہی تھی۔ میں کچن میں پانی پینے گئی تھی۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی جو ذہن میں آیا بول دیا۔ میرال انہیں جانچتی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ کمل بیگم اس کی اپنے اندر تک اترتی نظروں کو دیکھ کر آنکھیں چرا گئی۔ ہاں یہی میرال کا دل انجانے سے خوف کے زیر اثر ڈوبا، لیکن اپنی احمق سوچ کو جھٹکتی پھر گویا ہوئی۔ کیا سچ کہہ رہی ہیں آپ؟ میرال کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے کمل بیگم سے اس کی تصدیق چاہی ہو۔ ہاں بالکل، کمل بیگم جھنجھلاہٹ سے کہتی اپنی چارپائی تک گئی۔ میرال چلتی ان کے مقابل آئی جو اس کی موجودگی اپنے پیچھے محسوس کر کے مڑی تھی۔ اچھا مگر میں بھی تھوڑی دیر پہلے کچن میں گئی تھی، آپ تو نہیں تھی وہاں؟ وہ ایک ابرو اٹھاتے پوچھ رہی تھی۔ میرال کی بات پر کمل بیگم کے چہرے کا رنگ اڑا۔ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ اب آگے کیا بولے۔ ان کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدم ہوئی۔ سچ میں امی، میں بھی جھوٹ نہیں بول رہی، سر ہلاتے ان کی طرف مزید ایک قدم اٹھاتے بولی۔ کمل بیگم نے اس کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ پتہ نہیں وہ میرال کی آنکھوں میں آج اپنے لیے ایک الگ عجیب سی چبھن لیے انداز کو محسوس کر رہی تھیں۔ رات کے دوسرے پہر چھت پر کیا کر رہی تھیں آپ؟ اس کے اگلے سوال پر ان کا چہرہ پھک پڑ گیا۔ کمل بیگم نے میرال کو دیکھا جو انہیں ہی بغور دیکھتی ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ کر رہی تھیں۔ کافی دیر دونوں ایسے ہی کھڑے رہے۔ کمل بیگم نے اسے مخاطب کیا، نہ ہی کوئی جواب دیا۔ کمل بیگم کی مدھم سی آواز ابھری۔ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ ان کی خوف زدہ آنکھیں بھیگ گئیں۔ آخر میں ان کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ سو جائیں، کافی دیر ہو گئی آج آپ کو آنے میں۔ وہ ایک لفظ چبا چبا کر بولتی تیز نگاہ ڈالتی مڑی۔ اور ہاں صبح ماموں جان کو فون لازمی کر لیجیے گا۔ اپنی بات مکمل کرتی فوراً اپنے بستر پر لیٹ کر کروٹ لیتی بازو منہ پر رکھ لیا۔ کمل بیگم ابھی تک سکتے میں کھڑی تھی۔ ان کا دماغ چکرا گیا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرال نے ان کا پیچھا کیا۔ اب انہیں یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں میرال نے ان کو کسی کے ساتھ دیکھا تو نہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے کچن میں مجھے نہ پا کر پوچھ لیا ہوگا۔ وہ اپنی سوچ کی تردید کرتی خود کو بہلانے لگیں اور لیٹ گئیں۔ گہری رات کا اندھیرا سرکتے سرکتے نکلتے سورج کی تیز روشنی میں بدل کر ہر سو پھیلتے ایک چیز کو صاف اور واضح کر جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی
ایک نہ ایک دن سچ کا پردہ چاک ضرور ہو کر ہر چیز کو عیاں کرنے والا تھا۔ کس کس کو اگلی ویڈیو کا انتظار رہے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔